السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ آج بالکل ایک ایکسکلوسیو نوعیت کا پروگرام ہے اور سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں اور دنیا میں ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں اس پہ ان کا نام بھی لینا جو ہے وہ شجر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ان کا نام نہیں آپ چلا سکتے، ان کا ٹکر تک نہیں چلا سکتے، ان کی خبر تک نہیں چلا سکتے۔ ہاں، البتہ عمران خان کی جگہ پہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں، آپ پارٹی ہیڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن نام نہیں لے سکتے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے، یہ جو نام لینے پر پابندی کا حکم ہے، یہ وفاقی حکومت پر بھی ہے، یہ وزیر اعظم پر بھی عائد ہے، یہ وفاقی کابینہ پہ بھی عائد ہے، یعنی حکومت کے اوپر بھی یہ پابندی ہے۔ اور اب کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم اور یہاں تک کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی عمران خان کا نام نہیں لے سکتی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں، بہت عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد آخری بار ان سے ملاقات ہوئی تھی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، جب وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا آخری رات تھی اور ہم بھی اتفاق سے ادھر ہی تھے، اور جتنے بھی جرنلسٹ 5-7 لوگ تھے وہاں پہ، اور ان کے ساتھ جو سیاستدان یعنی کہ ڈاکٹر شہباز گل، وہ سب کے سب زیر عتاب آئے۔ تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ ان میں ہمارے شہید ارشد شریف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، سب سے ایکسٹریم سٹیپ ان کے خلاف لیا گیا۔ بہرحال خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ آج آپ پہ تقریباً 44 مقدمات اور درج کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ اوپر سے حکم آیا، اور آئی جی پنجاب نے راولپنڈی، لاہور اور ملتان، میاں والی، فیصل آباد تمام ڈی پی اوز کو حکم دیا کہ 44 ایف آئی آرز میں عمران خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا جائے۔ وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جتنے بھی واقعات ہوئے، اس پہ آپ سب سے پہلے تو کہیں۔ دیکھیں صاحب، پرابلم پتہ کیا ہے کہ ایک ریاست جو ہے نا وہ چلتی ہے اخلاقی قوت کے اوپر، مورل اتھارٹی۔ کبھی بھی ریاستیں ڈنڈے کے قانون پہ نہیں چلتی۔ جس ریاست کے پاس یہ اخلاقی قوت چلی جاتی ہے، وہ پھر جب ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہوں تو وہ ریاستیں زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں، کیونکہ ایک انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے۔ جانوروں کا معاشرہ چلتا ہے قوت کے اوپر، جو طاقتور ہے وہ جتنا طاقت ہے اتنا ہی اس کی منمانی کی جاتی ہے، اور کمزور کی کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ اپنی جان بچا کے پھرتا ہے۔ تو جب انسانی معاشرے کو انسانی معاشرہ کہتا ہی تب ہے جس کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں انصاف کی اس طرح دھجیاں نہیں اڑائی گئی۔ لوگوں کی نظر میں کبھی بھی ایک ننگا ہو کے ایک ریاست بالکل ننگی ہو کے، کوئی کسی قسم کی نہ اخلاقیات کی ان کو فکر ہے، نہ انصاف کی فکر ہے، نہ ان کے ہمارے جو دین کے اندر جو ہماری روایتیں ہیں اسلام کی، نہ اس کی فکر ہے، نہ ان کو کوئی کلچرل نارمز کی فکر ہے، نہ کوئی ایتھکس ہیں۔ صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ جنہوں نے اس کو ہٹایا تھا جو سازش کر کے، اب وہ یہ پوری ان کی کوشش کہیں واپس نہ آ جائے۔ بس واپس نہ آنے کے اس کو راستہ روکنے کے لیے سارے ملک کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی، جس طرح میں نے کہا، اخلاقیات، ہماری عدلیہ، اس کے کہنے نہیں، اس کو بالکل کونے پہ لگا دیا۔ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، آئین کے فیصلے نہیں مانے جاتے، اوپر سے پولیس سے جو کام کروا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ گھروں میں گھس کے توڑ کے لوٹ رہے ہیں گھر، بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کہ اب انہوں نے جیو فینسنگ کیا کہ جی تو آپ کا آگے جیو فینسنگ میں آپ کا نام، اتنے پیسے دو نہیں تو جیل میں ڈال۔ تو بالکل ایک ملک کے انصاف کی دھجیاں اڑ گئی۔ اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آخر میں اتنی زیادہ کون، یعنی اگر یہ اور ملا لیے تو 200 سے تو اوپر میرے اوپر کیسز ہو گئے۔ اب کوئی ملک کی تاریخ میں بتائیں کوئی 200 سے اوپر کیس ہے، وہ کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ آخر نہ آخر میں کوئی نہ کوئی بیل ریجیکٹ ہوگی اور جیل میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ کوشش صرف وہ ہو رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں، 14 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کریں، کیونکہ ہم نے اس کو گرایا، اب یہ واپس نہ آئے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ ایک ہی اینڈ سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، کیونکہ ٹی وی اونرز کو اور نیوز مینیجرز کو بلا کے ملٹری آفیشلز نے یہ کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا۔
میں آپ کے ساتھ ایک خبر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے واپس اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عاصم منیر صاحب اپنا ٹینیور آپ پورا نہیں کر سکیں گے. اب آپ کے پاس آپشن ہے یا تو ان کو آنے دیں یا پھر آپ کنٹینیو کریں. تو یہ جو ایک بنیاد بیج بویا گیا ہے اس کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سینڈ پہ کل علیم خان صاحب نے بھی یہی کہا انٹرویو میں, اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ چکے ہیں, خواجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, کیونکہ آپ کے جنرل عاصم منیر صاحب سے ذاتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. کوئی فائل آئی تھی, آپ نے جنرل عاصم منیر کو جب BDIS تھے تو آپ نے کہا کہ یہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ساری کانسپیریسی پیچھے چل رہی ہے, اور اب یا آپ اقتدار میں آئیں گے یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے. دیکھیے صاحب, سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. میری طرح کے لوگ جنہوں نے ملک سے باہر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی بلکہ جو بھی باہر بنائی تھی سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آئے ہوں, تو میں تو ہمیشہ کبھی بھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان کے علاوہ میرا کوئی گھر ہے. اور میں نے یہ بھی, کیونکہ میں پہلا پاکستان کی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. ہمارے سارے ماں باپ بڑے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے, تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کی غلامی تسلیم کروں. تو اگر آپ کے پاس ایک کمزور ڈیفنس ہوگا, فوج آپ کی کمزور ہو جائے, تو جو ہمارا یہ ہمسایہ ہے اور جو یہ BJP RSS کا جو فلسفہ ہے وہ تو پاکستان کو وجود ہی ختم کرنا چاہتا. تو ہماری تو کوشش, اور میں جب اقتدار میں بھی تھا تو ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا ڈیفنس کمپرومائز نہ ہو, تو ہمیں مضبوط فوج کی ضرورت. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی کسی فوج کے کسی آدمی کی تنقید کرتا ہے تو ایک دم اس کو ایک دم کر دیتے جی وہ ملک کے شہدا کے خلاف ہے, وہ ملک کی ڈیفنس کے خلاف ہے, وہ غدار ہے اس ملک کا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو آج ان کی کالی بھیڑوں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس فوج میں, ان کی تنقید نہیں کرتا, وہ ظلم کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ, وہ فوج کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر میں شوکت خانم کے اندر مجھے یہ پتا چلے کہ میرے کوئی ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ نہیں جی, میں اگر ان کو کہوں گا کہ ان کی نشاندہی کروں گا تو میں شوکت خانم کو نقصان پہنچا دوں گا. میں شوکت خانم کو تب نقصان پہنچاؤں گا اگر میں ان کی نشاندہی نہ کروں, ان کا احتساب نہ کروں. یہاں ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ غداری کے اوپر میں نے اوپر کیس کر دیا. بھئی مجھے پتا ہے جس آدمی نے میرے اوپر گولیاں چلوائی ہیں, جو قتل کروانے کی کوشش کی ہے, میرے پاس مجھے بس انویسٹیگیشن شروع کرے اور میں ثابت کروں گا وہ اس کے پیچھے تھا. اور یہ دو علاوہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ, یہ بھی اس کے ہم ان سب کو پتا تھا پلان کا مجھے قتل کرنے. اب بجائے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی میرے اوپر غداری لگا دی کہ جی آپ اس پر, یعنی کبھی دنیا میں ایسی چیز سنی ہے؟ میں نے اکیلے نہیں اس کا نام لیا, اس نے لیا, ارشد شریف کی والدہ نے, اس کی بیوی نے, اعظم سواتی نے کہا مجھے تشدد کے اندر وہ ہے, شہباز گل نے اس کا بتایا کہ تشدد جب ہوا ہے تو اوپر سے یہ, جب سے یہ آیا یہی شروع ہوئی ہے چیزیں. تو بجائے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ الٹا ہمارے اوپر ہمارے منہ بند کروانے کے لیے غداری کر دیتے ہیں. یہ ملک سے کا نقصان کیا جا رہا ہے. دوسری چیز, میری جنرل عاصم منیر سے کیا لڑائی؟ ہاں ٹھیک ہے, میں پرائم منسٹر تھا, میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں کام کر سکا تو نہیں کر سکا, لیکن یہ میری اور عاصم منیر کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. اگر عمران خان کو صرف اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ اس نے ایک دفعہ ریزائن کروایا تھا, اس کے لیے اب آگے بھی اس کو باہر رکھو, اور اس لیے کہ اس نے ان کو کوئی پوزیشن چلی جائے گی عاصم منیر کی, یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مجھے جب پتا بھی تھا کہ جنرل باجوہ شروع ہو گئے تھے میرے خلاف سازش کرنے, میں نے اس کو نہ میں کرتا تھا ڈی نوٹیفائی, لیکن میں اداروں میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا, نہ میں نے فوج میں انٹرفیئر کیا, نہ میں نے پولیس میں کیا, نہ میں نے نیب میں کیا, نہ میں نے عدلیہ سے کیا, کیونکہ جب تک آپ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے, وہ جب آپ کے ادارے ختم ہوتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. اب آج کیا ہو رہا ہے, سارے ادارے ختم کر دیے, نہ FIA کام کر رہی ہے صحیح, نیب سے وکٹمائزیشن, اس سے اینٹی کرپشن سے, پولیس سے, آج عدلیہ اس کے فیصلے نہیں مان, تو سارا ملک کا جو تباہی آج جا رہی ہے, جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میری کبھی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں تھی, نہ میں, اس لیے تو میں نے کوشش کی کہ میں بات کروں جنرل عاصم سے. کوشش کیوں کی؟
کیونکہ مجھے تو ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ فیصلے ہمیشہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ فوج پہ کوئی بھی تنقید کرتے ہیں انڈیویجول پہ تو کہتے ہیں فوج پہ تنقید ہو گئی، شہداء پہ تنقید ہو گئی، تو یہ فیصلے کرتے ہیں 3-4 لوگ، اوپر کے 3-4 لوگ. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ 1+3 کا فیصلہ تھا 99 کا کو کا، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر پاناما جب ہوا تبھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا. تو اوپر کے جو 3-4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور نیچے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب باجوہ صاحب نے آپ کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا، اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے، بلکہ ورسٹ کنڈیشن آ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نومبر 29 باجوہ صاحب جب چلے گئے تھے تو نئے آرمی چیف آتے اور سچویشن کو سنبھالتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی کیوں ہے آپ کے سلسلے میں؟ دیکھیں جنرل، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب جنرل باجوہ جائیں گے، کیونکہ جنرل باجوہ نے تو ہٹایا تھا، تو وہ تو ڈرا ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا تو جنرل باجوہ کے اوپر شاید میں کاروائی نہ کر دوں، تو وہ تو سمجھ آ رہی تھی اس کے ڈرنے کی. تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا جنرل باجوہ نے اپنے آپ کو اور ساری اپنی ذات کے لیے. ایکسٹینشن اس نے ہٹایا ابھی شہباز شریف کے ساتھ مل کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے. اور یہ بھی جو اس نے کیا، جب پتہ چل گیا کہ پبلک کھڑی ہو گئی ہے، پبلک نہیں چوروں کو تسلیم کر رہی، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں، تو اس نے پھر بجائے ریورس کرنے کے اپنی ذات کی خاطر اس نے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. وہی لے کے آیا فیصل نصیر کو. اب جب سے فیصل نصیر آیا اس نے شروع کر دیا یہ جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کا وہ ایکسپرٹ تھا جس طرح ہم دہشت، تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا. جو اپنے ادارے کو نقصان پہنچا وہ کسی دشمن نے نہیں پہنچایا، وہ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں پہنچایا، وہ جنرل باجوہ نے پہنچایا ان چوروں کو لا کے. اور وہ لوگوں کو پہلے یہی اسٹیبلشمنٹ ثابت کر رہی کہ چور ہیں، ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا، تو اس کا ریئیکشن آیا. اور اس کے بعد جو فیصل نصیر کی حرکتیں ہوئی، جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو، یہ جو جرنلسٹ کو، جو شہباز گل کو پہلے ٹارچر، پھر اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا، تو اس کے بعد یہ جو کہ جی ہم ان کو سیدھا کر دیں گے. اب وہ جو نقصان پہنچایا، میں امید رکھتا تھا کہ جنرل عاصم منیر آ کے چینج کریں گے پالیسی، ہم سب سمجھ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے نیچے سے، ان کے کئی لوگ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تو آج ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے رکھتی، کیونکہ ابھی تو امید ہی نہیں نظر آ رہی. اب تو یہ ہے کہ الیکشن آئیں گے تو یہ سارا جو پلان بن رہا ہے وہ تو یہی بن رہا ہے نا کہ تحریک انصاف کو ختم کر کے ان کو انہی کی بندر بانٹ کروا دو ملک کی، جنہوں نے 30 سال سے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا اور ہندوستان بھی آگے نکل گیا 90 کی دہائی میں. نہیں تو پاکستان تو 80 کی دہائی تک سب سے آگے تھا، تو ان کے ہوتے ہوئے تو تباہی ہوئی ہے. تو اب ایک اور چیز میں ذاتی طور پہ بھی میرے علم میں اگر آپ چاہیں تو شیئر کریں. جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے جب تنازع ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ اس کو اپوز کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کامن فرینڈز نے رابطہ کیا کہ عاصم منیر صاحب اگر آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ اپوز نہیں کریں گے، تو آپ نے بھی اس کو ویلکم کیا اور کامن فرینڈز نے آپ کو بھی قائل کیا، اور کچھ کو میں جانتا ہوں. تو جیسے ہی یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ کامن فرینڈز کہیں غائب ہو گئے یا کدھر چلے گئے؟ کیونکہ آپ نے ویلکم کیا آرمی چیف کو. دیکھیں جی، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. میں تو جب یہ پہلے تو چیز پرائم منسٹر بناتا ہے آرمی چیف کو تو کانسٹیٹیوشنلی تو اس کا رائٹ تھا. دوسری چیز کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا. میں نے تو بار بار سٹیٹمنٹس دیے کہ جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے ہم اس کو ہم مانیں گے، ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے. میں نے تو پہلے آرمی چیف بننے سے پہلے میری سٹیٹمنٹ ساری سن رہے. اور جب عاصم منیر آئے تو میں نے ان کو میسج پہنچائی. میں نے کہا دیکھو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ لنڈن پلان بنا ہوا اور نواز شریف نے آپ سے یہ گارنٹی لیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے اور مجھے. تو میں نے کہا مجھے یہ میسج ملی ہے، یہ ان کے بننے سے پہلے میں نے وہی جو کامن فرینڈ کی بات کرے اسے میسج پہنچائی. اس نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کرو، کوئی ایسی چیز نہیں ہو. بہرحال ہم نے تو ویسے بھی روکنا نہیں تھا، تو ڈاکٹر ابھی مجھے یہاں ملنے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپوز نہیں کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے بعد ہوا، وہ چھوڑیں کہ عمران خان سے کیا ہوا، میرے گھر پہ یہ جو اٹیک ہوئے اور یہ جو سب کچھ مجھے دوسری طرف میرے اوپر قتل کا کوشش کی گئی، ایک اور پھر کوشش پلان بنا ہوا تھا، وہ چھوڑے. میں ملک کی بات کر رہا ہوں.
کہ آج صرف ملک دیکھنے کدھر کھڑا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو 6% کے اوپر 6.1% کے اوپر گرو کر رہا ہو, ورلڈ بینک تعریف کر رہا ہو, وہ IMF تعریف کر رہا ہو کہ پاکستان میں سسٹینیبل گروتھ ہو رہی ہے, معاشی طور پہ آگے جا رہا ہو, اور ایک دم 1 سال کے اندر آج ملک گھٹنوں پہ ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, انہوں نے $3 ارب لیا ہے IMF سے اور بڑا خوش ہو رہا ہے. تو $7 ارب کی ڈالروں کی کمی ہو چکی ہے 1 سال میں. یعنی جو ہم ایکسپورٹس پہ جو نقصان کم, ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں اور جو ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں, وہ $7 ارب کم ہوا ہے ہمارے دور سے. تو $7 ارب کم ہو کے $3 ارب کا قرضہ لے لیا. یعنی آپ کی دولت سکڑتی جا رہی ہے, آپ کی آمدنی سکڑتی جا رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں سارے. تو یہ جو ملک کا حال کیا ہے, کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا, اور میڈیا کو کنٹرول کر لیا. وہی میڈیا جو شور مچایا کرتا تھا کہ جتنی مہنگائی ہوگی, آج 38% مہنگائی ہے پاکستان میں, ہماری 12%, 12.2 یا 3 پہ. سارا میڈیا شور مچایا ہوا تھا کہ تباہ ہو گیا ملک. آج چپ کر کے میڈیا بیٹھا کنٹرول میں آ گیا. آج کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ بے روزگاری کتنی ہے, آج کوئی نہیں بات کر رہا ہے کہ عام آدمی, تنخواہ دار آدمی کا کیا حالات ہے, بجلی کے بل کدھر چلے گئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کتنی ہو گئی ہے. یہ سارا میڈیا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ میڈیا تو خاموش ہے, وہ تو بہت بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. اگر آپ کے ساتھ پلان یہ ہے, جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, کہ جیسے ہی جسٹس قاضی فائز صاحب آئیں گے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے, اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو اور الیکشن شیڈول بھی ان کے آنے کے بعد آئے, تاکہ نواز شریف صاحب کی سزائیں, بقول ان کے, یہ PMLN کی ہے, کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو جائیں گی, ان کی سزائیں ختم ہو کے وہ کوالیفائی کر لیں گے اور آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اور اس کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے کہ آپ نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا, آپ اگر پوری بات بتا دیں, کیونکہ مجھے تو پتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ پوری بات بتا دیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ کس نے تیار کیا تھا, یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ اس وقت DGISI جو تھے وہ کوئی اور تھے. دیکھیں, پہلے تو کیا ہوگا آگے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تو میں تو اپنی مشن کے ساتھ کھڑا ہوں, انصاف کی تحریک کے ساتھ, کہ جب تک اس ملک کو انصاف نہیں ہوتا ویسے ہی ملک کا کوئی مستقبل نہیں. یعنی اگر آپ صرف اکانومی دیکھ لیں نا, تو جب تک اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آتی, یا ملک ہمارا ملک صرف کتنی دیر آپ قرضے کس سے اور قرضے لیں گے, قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ جو قرضہ لیا یہ واپس بھی تو کرنا نا اگلے سال, تو کدھر سے کرنا ہے؟ جب آپ کے پاس آمدنی سکڑتی جا رہی ہے تو قرضے کدھر سے واپس کرنی ہے؟ آمدنی تب بڑھے گی جب ملک میں سرمایہ کاری ہو. سرمایہ کاری تب ہوگی جب جو سرمایہ کار ہے اس کو ملک کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد ہوگا. جب تک سرمایہ کار, کبھی سب سے بزدل ہوتا ہے سرمایہ کار, کیونکہ مشکل سے اپنا پیسہ اکٹھا کرتا, تو وہ تو تب تک نہیں کرے گا جب تک اس کو ایک سسٹم پہ اعتماد نہیں ہوگا. یہاں تو سپریم کورٹ کے فیصلے گورنمنٹ ہی نہیں مانتی. 14 مئی کا الیکشن ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے بھاگ جاؤ. اب وہ آ رہے ہیں ملٹری کورٹس کے خلاف, ابھی کیس چل رہا ہے, تو گورنمنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں جی اگر ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا مانتے نہیں, تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے کس نے اپنا پیسہ لے کے آ رہا ہے؟ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے گورننس, وہ آئے گی رول آف لا سے. اب آ جائیں جی کہ قاضی فائز صاحب کا ریفرنس. میں قاضی فائز صاحب کو زندگی میں کبھی نہیں ملا. میں جب ابھی نیا پرائم منسٹر بنا تھا, سامنے آ گیا کہ جی ان کی یہ 3 پراپرٹیز ہیں انگلینڈ میں. ابھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہوا تھا. میں نے اپنا سارا, میرا عدالت پہ وہ لنڈن فلیٹ کا چلا, جو میں نے 10 مہینے کوئی 64 جا کے ثبوت دیے ان کو, کدھر سے آیا پیسہ, خریدا کدھر سے, منی ٹریل دی کہ پیسہ میں وہاں سے بیچ کے حلال کے پاس پاکستان لے کے آ رہا ہوں, لیکن میں نے پوری ٹریل دی نواز شریف کہ وہ لنڈن کی فلیٹ سے. اب یہاں آ گیا کہ جی ان کے 3 باہر فلیٹ سے. کیا 3 راستے تھے, 3 ہی راستے تھے نا. یا میں یہ کہہ دیتا کہ جو قانون کے اوپر ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے, اگر وہ آئین میں لکھا ہوتا ہم کچھ بھی نہ کرتے. دوسرا یہ تھا کہ ہم کوئی ایکشن لیتے, وہ ہم نے نہیں لیا. ہم نے وہ کیا جو کہ تیسرا ایکشن تھا کہ جی عدلیہ خود ہی فیصلہ کر لے اس کے اوپر, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ اور مجھے لگا ایسے ہے کہ جناب یہ بڑا ایک ان کو برا لگا, لیکن میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے.
اگر ان کے سامنے یہ یا تو آپ کہنا قانون کے اوپر ہے تو آپ کچھ نہ کرتے. اوپر سے لنڈن فلیٹس کے اوپر کہانی بھی آئی ہوئی تھی میری اور نواز شریف. تو میں نے تو وہی کیا کہ آپ عدلیہ ہی فیصلہ کر. لیکن اس سے جہاں تک مجھے خبر ہے کہ ان کو یہ چیز بہت بری لگی, اور اس لیے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بڑا کوئی انتقام لیں گے میرے سے. لیکن عدلیہ کے اندر تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے. جج کی تو پہچان ہوتی ہے اس کی ججمنٹس. میرا اچھا برا کہنا یا کسی کا پبلک, وہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح کے فیصلے کریں گے, اس کے اوپر ان کا نام اوپر یا نیچے جائے گا. ارے خان صاحب, آتے ہیں اب آپ کی پالیٹکس پارٹی کی طرف. آپ کے یہ مشکل ترین وقت آیا, پہلا مشکل وقت تھا, اور اس میں بہت سارے دودھ پینے والے جو مجنوں ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ایسے ایسے کردار جن کو آپ نے بہت عزت دی, علی زیدی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل, وہ چلے گئے, اور سیف اللہ نیازی صاحب چلے گئے. یہ جو لوگ گئے ہیں, ان کے جو چلے گئے ہیں اور کچھ خاموش ہو گئے ہیں. شفقت محمود صاحب خاموش ہیں. ان کا مستقبل کیا ہوگا جب آپ واپس, کیا کوئی پالیسی چینج ہو سکتی ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, یہ مشکل وقت تھا, چلے گئے, واپس لے لیتے ہیں ان کو؟ دیکھیے صابر, یہ بڑا مشکل اس کا جواب. مشکل جواب کیوں کہ میں جو بھی, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں ان کو کئیوں کو معاف کر دوں گا, کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی یہ کر لیں, ایک پارٹی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جاتی ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور یہ دنیا کی تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک بار قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک طرف, پبلک اوپینین جب جڑ جاتا ہے نا کسی کے ساتھ, تو وہ آپ جو مرضی حربے استعمال کریں, اس نے جیتنا اسی نہیں. تو میرے سے یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا آپ جواب دیں گے یہ اگر وہ واپس آنا چاہے. میرے خیال میں یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس وقت بڑے ایسے لوگ ہیں جو بڑی مشکلیں برداشت کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو اس وقت جس طرح کی ان کی فیملیز کے اوپر زور ڈالا ہوا ہے, کئیوں کے بھائی پکڑ لیے ہیں, کئیوں کے بچوں کو انہوں نے پکڑا ہے, بزنسز بند کر دیے ہیں, رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں, گھر توڑ دیے ہیں, گھر لوٹے ہیں, یعنی اس سارے, اور کئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان سے صرف کہتے ہیں کہ جی ایک چیز کہہ دو کہ عمران خان کے ساتھ اب چھوڑ رہے ہیں, تو وہ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے. تو میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میں کس طرح وہ جو لوگ اس وقت سارا پریشر برداشت کر رہے ہیں, میں ان کو کیسے فیس کروں گا اگر میں وہ لوگ جنہوں نے پریشر کے باوجود ہی پارٹی چھوڑ گئے. لیکن کئیوں کو مجھے پتا بڑا پریشر پڑا, مثلا شیرین مزاری ہے, مجھے پتا ہے کہ اس کی برداشت سے اوپر چلا گیا. جی ہاں. جو اس نے وہ کرنا چاہتی تھی, جو انہوں نے اسے کیا ہے, جو اس کی صحت کا حال تھا شیرین جی کی, ہاں. پھر اس کی بیٹی تھی, میرے خیال میں اس نے وہ اس لیول پہ لے گئے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی. لیکن وہ دیکھیں, اس نے کسی پارٹی میں نہیں گئی, اس نے جی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو ایسے بھی لوگ ہیں, تو ان کے لیے ہم اور طرح جب انشاءاللہ جب وقت اچھا آئے گا. لیکن اور یہ آسان نہیں ہے, اس کا یعنی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. دوسری جانب علی محمد خان ہیں, شہریار افریدی ہیں, میاں محمود رشید ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, یاسمین راشد ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری ہیں, عامر ڈوگر ہیں, فردوس شمیم نقوی ہیں. یہ بھی تو خان صاحب فیس کر رہے ہیں نا, جبکہ یہ جو جتنے بھی میں نے دودھ پینے والے مجنوں ہیں وہ بالکل آرام سے چلے گئے, یہ سب لوگ فیس کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں آپ سے بات ضرور کروں گا. جی, میں سب سے زیادہ تو حیران ہوں چودھری پرویز الہی پہ, کیونکہ اس عمر پہ, اور مجھے جو پتا ہے کہ انہوں نے جان کے جیل میں ان کے لیے بڑی سخت کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں, وہ سب کچھ برداشت کرنا, تو میں تو سلام کرتا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس طرح کا جو سختی ہے وہ کر سکیں گے. اور پھر جب سارے آپ نے نام لیے, دیکھیں آج شہریار افریدی سے جو کیا, اس کی بیوی کو پکڑ لیا, پھر ایک دوسری جگہ بیوی پکڑنے, اس کو بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی. تو علی محمد جس طرح اس کے اوپر پریشر, اور پھر یہ میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, بیوی پکڑ لی اس کی, بیوی گئی عدالت میں, اس کو پکڑے جیل میں. یعنی یہ پہلے تو یہ ہماری ساری روایتوں کے خلاف. اسلام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جاتے تھے تو یہ تو اپنے ہیں نا, وہ دشمنوں کو کہتے تھے کہ آپ نے ان کی عورتیں, بچے اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا, یعنی حکم ہوتا تھا فوج کو. تو یہاں تو اپنے لوگوں سے وہ کر رہے ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے, اور جو فلسطین کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے, ہمارے سے وہ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر پہنچ گئے. تو یہ ساروں کی بڑی اسپیشل جگہ ہوگی, اور انشاءاللہ پارٹی میں بھی ان کی بڑی اسپیشل جگہ ہوگی انشاءاللہ.
اور سر یہ بتائیں کہ سینٹ آپ کے پاس ہے، سینیٹر موجود ہیں، محسن عزیز صاحب ہمیں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، شہزاد وسیم بھی ہیں. میں نے خود لوگوں کو کہا ہوا کہ دیکھیں کئی لوگ جو جن سے مثلا مراد سعید ہے، جس طرح اعظم سواتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کو قاسم سوری ہے ہمارا بلوچستان، قاسم سوری کے بھائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں، بزنسز بند کر دیے اس بیچارے کی ساری، ایک بھائی کو لے گئے ہیں، دوسرا بھائی بھاگا ہوا ہے. تو یعنی وہ تین ہی بھائی تھے، اکٹھے رہتے تھے، تو ان کی والدہ اکیلی ہیں، یعنی ان کے جو بیوی ہیں، تو ان ساروں کے اوپر انہوں نے یہ اس طرح کا تشدد کیا ہوا ہے اور زور لگا رہے ہیں. تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میں تو ان کو خاص یہ جگہ میرے دل میں بھی ہوگی اور پارٹی میں بھی، انشاءاللہ ہم کبھی ان کو نہیں بھولیں گے. اچھا خان صاحب، آپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، پیغامات بھجوائے گئے پچھلے دنوں بھی کہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے الگ ہو جائیں، یعنی آپ الیکٹورل پالیٹکس سے الگ ہو جائیں، الیکشن نہ لڑیں تاکہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، یا پھر آپ باہر چلے جائیں، کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لیں اور یہ الیکشن ہو لینے دیں. اس الیکشن کے بعد آپ آ جائیں، اس الیکشن کو آپ کے بغیر لڑنا چاہیے، اور پارٹی آپ کی اگر آنا چاہے تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. تو کیا آپ نے اس بارے میں بھی کوئی پلان بی بنایا ہوا ہے، کوئی آصف علی زرداری صاحب ٹائپ کا، کہ آپ پیچھے بیٹھ کے پارٹی چلائیں اور پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، کوئی کمیٹی بنا دیں اسپیشل قسم کی، سپر کمیٹی، وہ سارے معاملات دیکھے جیسے آپ نے بنائی بھی تھی؟ دیکھیں، آصف علی زرداری یا نواز شریف یہ کوئی پالیٹکس میں کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں آئے، یہ پیسے بنانے ہیں. ان کا اگر پیسہ بنتا رہے گا ان کو کیا فرق پڑتا ہے، پیچھے پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اوپر بیٹھ کے پریزیڈنٹ بن کے 50 دفعہ دبئی کی نجی وزٹس پہ جا رہے ہیں. وہ نواز شریف پرائم منسٹر بن کے 22 دفعہ لنڈن پرائیویٹ وزٹس پہ گیا ہے. میرے بچے تھے وہاں، میں 3.5 سال پرائم، میرے بچے وہاں انگلینڈ میں، 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ میں جانے کے لیے پرائم منسٹر. اس پہ آپ پہ بہت اعتراض ہوتا ہے، آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ انویٹیشن کیوں نہیں قبول کیا؟ پہلی دفعہ انویٹیشن اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہاں بریکسٹ کا ایشو بنا ہوا تھا. وہ ٹریزا میں ان کی پرائم منسٹر تھی اور ان کو بہت بڑا کرائسس آیا، تو مجھے دعوت تو دی، لیکن میں نے سوچا کہ وہاں تو ٹرانزٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ، تو جب آپ باہر جاتے ہیں ملک سے آپ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ کا جو سارا جو ٹرپ ہوتی ہے آپ ملک کے ڈالرز خرچ کرتے ہیں. تو میں تو ٹرپ تب کرتا تھا جب مجھے ہو کہ میرے ملک کو فائدہ ہے، تو مجھے اس پہلے ٹرپ سے کوئی فائدہ نہیں نظر آیا. دوسری جو ٹرپ تھی وہ میں نے جانا ضرور تھا، بورس جانسن نے خاص مجھے بلایا، لیکن میں اس لیے نہیں گیا کہ یہاں ایک وہ ہو گیا ٹی ایل پی کا کوئی ان کا مارچ ہو رہی تھی اسلام آباد میں، وہ پولیس والوں کو پولیس والے انجرڈ تھے اس کے اندر، وہ بڑا ہو رہا تھا، اسلام آباد آ رہے تھے. تو جب ملک میں کرائسس ہو میں کیسے چھوڑ کے ملک باہر جا سکتا ہوں؟ تو میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو ٹائم نہیں ملا نجی دورے کرنے کا، جو نواز شریف 22 دفعہ لندن چلا گیا. تو ان کے مقصد اور ہیں پاور میں آنے. میں اس لیے نہیں پاور میں آیا کہ میں کوئی پاور پالیٹکس کر کے تو اچھا جی میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں پھر مجھے باری مل جائے گی. میرے لیے تو یہ جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے جو 27 سال پہلے شروع کی تھی کہ انصاف کے ساتھ آزادی آتی ہے، اور وہ ایک پورا ایک مشن ہے. وہ مشن کے اندر بھی کبھی آپ کہتے ہیں اچھا جی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پہلے کسی کو آگے کر دو تو میں آگے آ جاتا ہوں. کبھی سوچا ہے کہ کسی دنیا میں جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک کوئی لیڈ کر رہا ہے ایک موومنٹ اور وہ اگلے کہنے جی ہمیں آپ پسند نہیں ہے تو آپ فلانے کو لے آئیں؟ یہ کوئی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اور یا کسی موومنٹ میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو تب ہوتا ہے جب بندر بانٹ ہو رہی ہے، جو آج کل بندر بانٹ دبئی میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. اچھا جی تمہیں ہم سندھ دے دیں گے، اچھا تمہیں ہم کراچی دے دیں گے. خان صاحب ایوان صدر آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ صدر مملکت بن جائیں؟ دیکھیں میں یعنی اگر میں نے صدر بننے کے لیے پالیٹکس کرنی ہے تو میں پالیٹکس کر کیوں رہا ہوں؟ میں ویسے ہی نہ کروں. مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی دی ہے، قوم عزت کرتی ہے، دنیا میں جاتا ہوں اللہ نے عزت دی ہے، تو مجھے ضرورت کیا کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں کسی وقت کے اندر؟ میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس کر رہا. اچھا آپ نے ذکر کیا دبئی کا، پاکستان میں خان صاحب اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اب تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت سارے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ مختلف ایلیمنٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ کو معاملات سیٹ کرنے پڑتے ہیں. ان میں سے ایک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرا ہمارے دوست ممالک ہیں. اس وقت بھی جو زرداری صاحب ہیں وہ یو اے ای کو میں بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب یو اے ای اور پلس ہمارے سعودی عرب کے برادر ملک کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور اسی طریقے سے آپ کے بلاول اس وقت امریکہ میں ہیں، وہ وایا بائیڈن انتظامیہ کے ذریعے کوئی راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کہ ان ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ ایم بی ایس اور یو اے کے ساتھ آپ کے اس وقت کیا مراسم ہے؟ کیا وہ اس میں انٹروین کریں گے کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ مائنس کریں، بس ٹھیک ہے ان کے لیے راستہ ہموار کریں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے وہ؟ دیکھیں صابر، اگر مجھے اور ملکوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا، پاور میں آنا ہے، تو میں آنا ہی نہیں چاہتا. میں پاور میں صرف آنا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی عوام مجھے الیکٹ کرے. اگر وہ الیکٹ نہیں کرتی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی زندگی سے بڑا مطمئن ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ان لوگوں کو تو ہے نا کہ انہوں نے تو زندگی میں کبھی، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا. میں تو وہ اللہ نے شہرت میری سوچ سے بھی زیادہ، دنیا میں عزت، یعنی مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ آپ یقین کریں کہ میرے جو 3.5 سال پرائم منسٹر کے تھے، میرے اتنے مشکل تھے، کیونکہ میں نے اپنی میں کی نفی کر کے پرائم منسٹر بنا. جو چیزیں میں چاہتا تھا، جو آزادی، میں ایک آزاد آدمی ہوں. میرے شوق کیا تھے؟ پہاڑوں پہ جانا، ٹریکنگ کرنا، یعنی میرے اور طرح کے شوق. میں پھنس گیا کمرے کے اندر، صبح سے جا کے شام تک واپس. اب وہ ویکینڈ آئے تو جو چھٹی کا دن تھا اس دن ویسے کام سارے. یعنی میں تو 3.5 سال چھٹی نہیں لی. صرف 5 دن کورونا میں بیمار ہوا، 1 دن چھٹی نہیں لی. تو اپنے میں کو ختم کر کے میں نے کیا تھا اپنے ملک کے لیے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پوزیشن کی. مجھے کوئی پرائم منسٹر کا شوق بننے کا نہیں ہے کہ میں جا کے گاڑیوں کے آگے پیچھے، بلکہ میں تو ایک اور طرح کا آدمی ہوں. میں تو اکیلے پن میں ٹائم گزارا ہے. میرے شوق ہی سارے اور ہیں. میری ٹریکنگ اب وہ کر ہی نہیں، جب سے پرائم منسٹر بنا ٹریکنگ ہی نہیں کر سکتا. یعنی جو پہاڑوں پہ مجھے جو ایک ہی تو جی. میرا اصل شوق رہ گیا، یا وہ شکار ہوتا تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا. اچھا، چین کا میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیونکہ 5-7 مئی کو چین کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھیں اور سیاسی استحکام لے کے آئیں اور تمام سٹیک ہولڈرز لے کے آئیں، کیونکہ چین کا کنسرن تھا. تو بجائے اس کے کہ استحکام لایا جاتا، اس کے بعد فوری طور پہ آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور آپ اس کے بعد پھر 9 مئی بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری پی ڈی ایم پارٹی، یہ سب مل کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے. اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو باہر رکھیں. اب عمران خان کو باہر رکھنے کا مطلب کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو آپ نے باہر رکھنا. اور باہر کیسے رکھنا؟ اس کو ختم کریں. ختم کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو 9 مئی کا سارا ڈرامہ تھا، اب یہ جس وقت مجھے موقع میں کہتے ہیں جی ملٹری عدالتوں میں عمران خان کو ٹرائی کرو، میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، مجھے ملٹری عدالتوں میں میرا ٹیلی وائزڈ ہو جو میں باتیں کروں گا. میں کوئی وکیل نہیں چاہتا، میں اپنا خود ڈیفینس کروں. میں یہ ثابت کروں گا کہ سارا پری پلان تھا. یہ پلان ہی یہ تھا کہ 14 مہینے سے کرش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ انہوں نے وہ 9 مئی کو استعمال کر کے تو یہ جو 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا. تو پہلے سے پلان ہوگا تو پکڑا تھا نا. جس پارٹی نے کبھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، جب گولیاں لگی تو نہیں کی، تو ایک دم جب انہوں نے جلانا گھرانا شروع کر دیا تو یہ پری پلان تھا. کہنے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور یہ اس وقت پاکستان کا نہیں سوچ رہا ہے. وہ جو چائنیز نے جو بات کہی تھی وہ ملک کا سوچ رہا تھا. کوئی بھی آدمی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے وہ ایک ہی چیز کہے گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی صاف اور شفاف الیکشن سے. اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائیں گے، جو بھی یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، جو بدر بانٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں ملک کو چاہیے بڑی سخت ریفارمز. کوئی بھی ریفارم نہیں کر سکتا جب تک پبلک اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. جب آپ ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئیں گے پھر ہی آپ ریفارمز کر سکتے ہیں. یہ 14 مہینے میں انہوں نے ملک کا تو جو ملک سے کیا کوئی دشمن بھی نہ کرے، تو اب انہی کو کہیں گے کہ یہ پھر سے ریفارمز کریں گے. یہ کیسے کریں گے؟ اور کوئی اور یہ سمجھ رہے جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آگے کرے گا. آج تک کسی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نے آگے کوئی ملک ٹھیک کیا؟ ملک ٹھیک مہاتر نے کیا، ملیشیا مہاتر نے بدلا. اس کے بعد جو سنگاپور تھا وہ لی کوان یو نے، ایک پرائم منسٹر نے پبلک مینڈیٹ سے بدلا. جو بھی ملک بدلے جاتے ہیں وہ پبلک کی پاور ہوتی ہے، پھر پبلک ساتھ ہوتی ہے اصلاحات کے لیے، اور پھر ایک قوم بنتی ہے. یہ تو الٹا جا رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے اوپر بٹھا رہے ہیں جنہوں نے ملک کو
جن لوگوں نے ملک کو یہاں پہنچایا کہ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، اب وہ ملک ٹھیک کریں گے؟ شہید ارشد شریف اور عمران ریاض یہ بھی صرف اس وجہ سے زیر عتاب ہیں، اور باقی بھی جرنلسٹ ڈاکٹر معید ہیں، شاہین سے بھائی ہیں، وجاہت سعید خان ہے، میں خود ہوں. تو یہ خان صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا سارا کے سارا میڈیا آرام سے قبول کر لیا؟ انہوں نے ایک دو آفیسرز نے بلایا، ان کو کہا شٹ اپ، آج کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھنا اور عمران خان کا نام نہیں لینا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں صابر، یہ اور آخری میرا سوال، کیونکہ میرے لوگ انتظار کر رہے ہیں، سنو میری بات. دیکھو، بدقسمتی سے میڈیا اونرز کے بزنس انٹرسٹ ہے، اور وہ بزنس انٹرسٹ اور میڈیا کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. اب میں نے پوری ایک چینل خرید لی ہے، اور اس کے پاس وہ جو اس کی بزنس ہے وہ 2 نمبر بزنس ہے، تو وہ چینل کو استعمال کرتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سارا مجھے درس دیتے تھے آزادی رائے کے، اور ہم حالانکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ رسپانسبل جرنلزم ہو، فیک نیوز کے اگینسٹ. میرے اگینسٹ ہر قسم کی نیوز، فیک نیوز نکلاتی تھی، منسٹرز کے اگینسٹ نکلاتی تھی جو مغرب میں ہیں، کہ آپ کی ذمہ داری بھی، آپ اگر کسی کو اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچائیں گے، کسی کو ذلیل کریں گے، تو اس کے پاس ہونا چاہیے رائٹ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، اور لائبل لاز ہیں. لیکن ہمارے اگینسٹ پوری کیمپین چلی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور میڈیا کو بند کرنے کی کوشش کی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے سیدھی طرح حکم کیا ہے میڈیا اونرز کو کہ تم اگر یہ لائن پہ نہیں چلو گے ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اور ان میں سے کئی میڈیا اونرز نے بڑی کوشش کی اپنی آزادی رائے رکھنے کی، میں داد دیتا ہوں ان کو. لیکن کئی پہلے میں سلام کر کے تو جناب سیدھا جا کے وہ شروع ہو گیا، اور کئی پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں. تو ہوا کیا؟ دیکھو خطرناک چیز اب کیا ہے صاحب، آپ ایک معاشرے کے اندر سے جب تنقید ختم کر دیتے ہیں، جب ایک معاشرے کے اوپر آپ انفارمیشن کے اوپر آزادی رائے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، جب آپ ڈنڈے کے زور سے اپوزیشن کو بھی دبا دیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے ملک کی موت کی سائن کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے معاشرے کی تباہی کے اوپر سائن کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہے تو صرف زیادہ دور نہ جائیں، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد علیحدہ ہو گئے، ایک میں یہی حرکتیں جو آج ہو رہی ہیں پاکستان میں، ایسٹ جرمنی میں شروع ہو گئی، ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا، آزادی رائٹ ڈیموکریسی آ گئی. 50 سال کے بعد ویسٹ جرمنی اوپر چلا گیا، ایسٹ جرمنی نیچے چلا گیا. ایسٹ اور ویسٹ یورپ وہی یورپینس تھے، آدھوں کے اندر آزادی آ گئی، جمہوریت اور تنقید آ گئی، پارلیمنٹ آ گئی، آزادی رائے آ گئی، آزاد میڈیا آ گیا، اور دوسری طرف انہوں نے بند کر دیا جو آج پاکستان میں ہے. ویسٹ یورپ اوپر چلا گیا، ایسٹ یورپ نیچے چلا گیا. ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے اندر یہ حرکتیں ہیں جو آج پاکستان میں ہیں. ساؤتھ کوریا کے اندر انہوں نے ڈیموکریسی، ساؤتھ کوریا اوپر چلا گیا، نارتھ پیچھے رہ گیا، آج بھوکے مار رہے ہیں لوگ. اور وہی لوگ ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ دنیا کا ایکسپیرئنس ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آزاد کیا تھا مدینہ کی ریاست میں. فرعون کا جب کہا جاتا ہے قرآن کے اندر تو اس نے لوگوں کو غلام بنایا تھا. انہوں نے آزاد کر کے دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنایا. دنیا کے مسلمانوں نے امامت کی مدینہ میں، انہوں نے انسانوں کو آزاد کیا، انصاف دے کے، حقوق دے کے، انہوں نے اندرونی طور پہ آزاد کیا لا الہ الا اللہ سے. وہ لوگ دنیا کی امامت کی، اقبال کے شاہین بن گئے. اور وہی جو فرعون کا قرآن میں جب دیتے ہیں ذکر، وہ غلام بناتا تھا. لا الہ الا اللہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور آزاد انسان ہی اوپر جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے ڈنڈے مار کے یہ ویگو ڈالے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جو اختلاف کرے. اور یہ یا تو ملک بڑا ترقی کر رہا ہو، اوپر سے ملک بھی نیچے جا رہا ہے. یعنی ہماری ملک کی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، امیدیں ختم کر دی ہیں انہوں نے. جو یہ آپ کے 9-10 لاکھ پروفیشنل چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا کتنا پاکستان کو نقصان ہے. اور جو پروفیشنل نہیں جا رہے وہ اپنے ڈالرز بھی باہر لے کے جا رہے ہیں، پیسے چینج کرتے ہیں اور ڈالر باہر. تو ملک کا کیا بنے گا؟ میں تو سب سے یہ بات، جب میں نے، اب تو میں بات ہی نہیں کرتا، پہلے میں کہہ رہا تھا، کوشش کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں. وہ ایسے سمجھے کہ جی شاید عمران خان بڑا کوئی گھبرا گیا یہ سارے کریک ڈاؤن سے یا جیل سے. میں تو اپنے ملک کا سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے راستہ پکڑا ہوا ہے، یہ تو ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو امید ہی ختم کر دی ہے ملک تو. اور آگے آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں ہے، روڈ میپ بھی کوئی نہیں ہے.
آخری سوال خان صاحب، آخری سوال، آپ دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں، پہلا جو ٹینور ہے کیا وہ غلطیاں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ فار ایگزامپل آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے، ان کو آپ کے پرنسپل سیکرٹری پسند نہیں تھے، ان کو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب پسند نہیں تھے، ان کو آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پسند نہیں تھے، ان کو آپ کے وزیر خزانہ پسند نہیں تھے، ان کو آپ کے وزیر داخلہ پسند نہیں تھے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو کیا آپ ایک تو یہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، کہ آپ کس حد تک آزاد تھے اس وقت، پھر آپ کے ساتھ جو یہ چھوٹی جماعتیں ساتھ لگا دی گئیں، تو آنے والا وقت کیا آپ کمپرومائز کر کے آئیں گے اور دوبارہ سے وہی غلطیاں دہرائیں گے، یا پھر انڈیپینڈنٹلی آپ ہائیبریڈ رجیم نہیں بلکہ ایکچوئل جو ڈیموکریسی ہے وہ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنا یا نہیں نکالنا، یا ہم نے یہی بندر بانٹ کر دی. یہ بندر بانٹ ہی کر رہے ہیں نا. یہ جو اب دبئی میں ہو رہے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ ہوگا یہ شیئر آپ کا، یہ شیئر آپ کا، اور کیا ہو رہا ہے؟ بندر بانٹ کرنا ملک کا کوئی مستقبل نہیں. اس ملک کی اصلاحات کرنی ہیں، بڑے فیصلے کرنے ہیں، وہ پبلک مینڈیٹ سے ہوں گے، اور وہ تب ہوں گے جب کہ ایک کلیئر فیصلہ ہو کہ کیا ملک میں آپ نے قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا آپ نے ایک لوگوں کو کہہ دینا ہے کہ جی آپ ملک میں قانون سے اوپر ہیں، آپ جو مرضی کریں، چوری کریں تو آپ کو NRO مل جائے گا، آپ جو مرضی رات کو لوگوں کے گھروں کے توڑ کے اندر گھس جائیں، لیکن کیونکہ آپ طاقتور ہیں آپ ایکس پرائم منسٹر کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے FIR نہیں کٹے گی. اگر تو یہ ملک چلانا ہے، آج میرے سے ثابت سن لو، ملک کا کوئی مستقبل نہیں رہا. یہ ملک بڑی تیزی سے ہی ہمیں نیچے لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس تیزی سے ہندوستان اوپر جا رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ وہ ملک تیزی سے اوپر جا رہا ہے جو ابھی امریکہ سے ڈیل کر کے آیا ہے، وہ نریندر مودی، جب اس نے تکبر میں کہا کہ جی پاکستان کو تو بھول ہی جاؤ، اپنے ہی بوجھ میں مرنے والا ہے. تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح چلتے رہے ہم گئے. دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں، جو پبلک سے مینڈیٹ لے کے آتا ہے، اتھارٹی اس کی ہوتی ہے. جنرل باجوہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ جی مجھے تمہارا پرنسپل سیکرٹری فلانا نہیں پسند تو CM نہیں پسند؟ مینڈیٹ تو میں لے کے آیا ہوں، مجھے لوگوں نے جج کرنا ہے بعد میں کہ الیکشن میں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے میرے ملک ٹھیک چلایا یا نہیں. تو جنرل باجوہ اگر اتنے بڑے جینیس تھے تو وہ جو یہ لے کے آئے ہیں 14 مہینے کا یہ جو سیٹ اپ ہے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تو وہ مجھے ذرا سمجھائے نا کہ یہ اسحاق ڈار کو سمجھتا تھا بہت بریلینٹ ہے، اور یہ شہباز شریف کو. تو یہی سلیکشن ہوئی نا اس کی کہ وہاں اس گورنمنٹ کو جو 6.21 سے 4% پہ جو گرو کر رہی تھی اس کو ہٹا کے تو ان کو لے کے سارا کچھ ہی ملک کا ایک چیز بتائے کہ انہوں نے بہتر کی ہو. تو اس کا مطلب کہ وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں سارا، کیونکہ پاور اتنی زیادہ تھی، وہ تکبر میں سمجھتا تھا سب کچھ جانتا ہے. بھئی آخر میں یہ سمجھائے کہ اکانومی پاکستان کی جو ہماری دور میں تھی، کرونا میں کس نے کرونا میں نکالا ہے؟ یہ تو سارے مجھے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو. جنرل باجوہ کا 2 دفعہ ٹیلی فون آیا کہ جی وہ دیکھیں ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر بڑے برا وقت آئے گا اگر یہ پھیل گئی. میں نے فیصلہ کیا تھا روکنے کا کہ میں نہیں کرتا لاک ڈاؤن، غریب مر جائے گا. تو میری ذمہ داری تھی نا. تو اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے ہمیں کہا کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین. امریکہ کا جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا، اس نے کہا پاکستان کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم 10 خرب ڈالر بچا سکتے ہیں اپنے ملک کے، جو ہماری پالیسیز تھی. تو پوائنٹ یہ کہ جس کی ذمہ داری ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں صاحب، ذمہ داری میری ہے، اتھارٹی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کو چینج کر دو اور علیم خان کو لے آؤ. میں اس کو سمجھاتا رہا. میں نے کہا مجھے LDA نے پریزنٹیشن دی ہے کہ 200 ارب روپے کی زمین اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا، اس نے فارسٹ کی زمین. LDA نے پریزنٹیشن دی ہے، میں پہنچا رہا ہوں اسے. وہ کہتا نہیں جی اس کو لے آؤ. اس کے لیے کرپشن کوئی بری چیز ہی نہیں تھی. تو دیکھیں یہ غلط ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ایسا کمپرومائز کر کے آنا ہے کہ ہم صرف میں پرائم منسٹر بن جاؤں تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے. میں وہ پرائم منسٹر بننا ہی نہیں چاہتا. اور لاسٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ فارن پالیسی پہ بھی خان صاحب یہی ایشو ہے، فارن پالیسی بھی پرائم منسٹر نہیں ڈیل کرتے. دیکھیں فارن پالیسی میں تو ہمیں 3 سال تو کوئی مسئلہ نہیں بنا. فارن پالیسی میں تو جو میری فارن پالیسی جو تھی وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی کہ میں تو فارن پالیسی بنا رہا تھا پاکستان کے لیے کہ میری قوم کے لیے بہتری کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نان الائنڈ فارن پالیسی جو ہندوستان کی ہے
ہمیں وہ فالو کرنی چاہیے, ہمیں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آخری 6 مہینے میں جنرل باجوہ کی کوئی اور ویوز ہو گئے تھے, وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا اس کو ایک دم. وہ خیر وہ میں ڈیپ جاؤں گا نہیں. تو آخری 6 مہینے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک دم ڈائیورجنس, لیکن 3 سال تک تو کوئی پرابلم نہیں تھا, فورن پالیسی پہ کنسنسس تھا. اوکے جی, تھینک یو بہت صاحب, شکریہ. بہت شکریہ.